اللہ بن ابی بن سلول، اس کی کیفیت کیا تھی؟ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کے متعلق اس کا رویہ کیا تھا؟ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا، اور جب آپ نماز ختم کر لیتے تو کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو، پھر اشارہ کرتا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہتا انک لنبی لامین لصدیق، بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ بات کہتا، حالانکہ اس کے من کے اندر کچھ اور بات تھی، اس کے دل کے اندر خباثت تھی، صرف لوگوں کے سامنے اظہار یہ کرتا کہ میں اس نبی سے بڑی محبت کرتا، میں اس نبی کو سچا سمجھتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، دلی کیفیت کو ممکن ہے میں نہ سمجھ سکوں، میری دلی کیفیت کو آپ نہ سمجھ سکے، لیکن اس کائنات کا مالک تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر پوشیدہ باتیں جو ابھی میں نے کرنی ہے، جو ابھی میں نے سوچنی ہے، میرا مالک وہ بھی جانتا ہے۔ اس مالک نے ان کی دل کی کیفیت کو جان کے اللہ کے نبی کو وحی کی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے نبی، تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کا دل یہ نہیں مانتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں سے بات آگے بڑھائیں، یہی شخص جب جنگ احد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے اس جنگ میں انہیں بہت سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بکھر چکے اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت نوش فرما گئی، تو یہ مدینے میں بڑی خوشی مناتا ہوا داخل ہوتا ہے، کہتا ہے آج سب سے عزت والا سب سے ذلیل کو نکال دے گا یہاں سے، اور اس کا اشارہ سب سے عزت والے اپنی طرف تھا، اور یہ دوسری خبیث بات اس نے جو کہی تھی وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی، تو اللہ نے اسی وقت اسی کے بیٹے کو کھڑا کیا، وہ اس کے گریبان کو پکڑ کے کہتا ہے تو کہ سب سے زیادہ ذلیل تو ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت بھی اللہ رب العزت نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں جو مرضی کائنات کر لے، جو مرضی کہہ لے، جتنے مرضی خاکے بنا لے، جو کسی کے اندر خباثت ہے باہر نکال لے، جو کسی کی زبان کی پلیدگی ہے وہ باہر بک دے، لیکن اللہ نے 3 لوگوں کو ہی عزت عطا کی ہے، اور انہی کے لیے عزت رہے گی، اور دنیا میں بھی عزت انہی کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی عزت انہیں ہی ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو، جس کے پاس عزت و شہرت ہو، جس کے پاس قوت و طاقت ہو، شاید اسی کا نام عزت ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ فٹ بال کے میچ ہو رہے تھے، ارجنٹائن کا ایک بہت بڑا سٹار تھا، بہت بڑا فٹ بالر تھا،
جس کا نام میراڈونا ہے، اور وہ اپنی ٹیم کا کوچ بن کے آیا. میں اس وقت سعودی عرب تھا. سعودی عرب نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اس بات کو. اس کا انٹرویو آیا اور جو انٹرویو کرنے والا تھا اس نے اسے پوچھا، بھئی ایک بات بتاؤ، دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک تیرا نام بھی ہے، دنیا کی ہر سہولت تیرے پاس ہے، عزت و شہرت تیرے قدموں کی لونڈی ہے، دنیا میں تو جہاں جائے لوگ تیرے سامنے بچ بچ جاتے ہیں، ایک بات تو سمجھا دے. وہ کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں یہ سمجھا دو کہ تم اتنا نشہ کیوں کرتے ہو، تمہیں کیوں سکون نہیں ملتا؟ کہتا ہے کس طرح سکون مجھے آئے؟ میں نے اپنی ماں کو کئی دفعہ پوچھا ہے میرا باپ کون ہے، میری ماں مجھے نہیں بتا سکی. اس لیے نشہ کرتا ہوں کہ دنیا کا بہت بڑا سٹار ہوں، دنیا کا بہت بڑا امیر آدمی ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں میرا باپ کون ہے. اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک ایک بھی ماں ایسی نہیں تھی جس نے زندگی میں بدکاری کبھی کی ہو یا سوچا بھی ہو. میرے نبی تو اتنے پاک اور صاف ستھرے تھے. عزت یہ نہیں ہے کسی کے پاس مال ہو، عزت یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ پھر رہے ہیں، عزت یہ نہیں کہ اس کے پاس بہت سی کوٹھیاں اور محل ہو، عزت یہ نہیں کہ وہ کسی ملک کا حاکم ہو. عزت یہ ہے کہ اسے اپنے نطفے کا پتا ہو، اسے یہ پتا ہو کہ جس طرح میرے رب نے چاہا تھا، جس طرح میرے رب نے حلال کیا تھا، میں اسی طریقے سے دنیا میں آیا اور دنیا میں اپنی زندگی کے دن اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارے. اور جب موت آئی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کے کہا السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں. اور پھر اس کی روح کو مخاطب ہو کے کہتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راس. اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ پاک تھا اور تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے. عزت تو یہ ہے. اسی لیے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. اصل میں میرے عزیز بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عزت یہ ہے کہ اللہ کسی کو اسلام کی توفیق بخش دے اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی غلامی میں جگہ عطا فرما دے. تو یہ دنیا کے انسانوں کے لیے عزت ہے. جس کی فرما برداری اور غلامی میں عزت ہے، اس آقا کی اللہ نے کتنی عزت بنائی ہے. میرے بھائیو، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کے خلاف جلوس نکالیں، وہ گالی نکالتا ہے تو ہم 10 گالی نکالیں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھڑے ہوئے، ایک کافر آپ سے جھگڑ رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا. حضرت ابو بکر خاموش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں دیکھ کے. تو پھر انسان ہے، انسان کب تک برداشت کرتا ہے؟ آخر حضرت ابو بکر نے بھی اس کا جواب دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکنیں آ گئی، آپ وہاں سے چل پڑے. حضرت ابو بکر کو بڑا دکھ ہوا، یہ عجیب معاملہ ہے، جب مجھے گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے نکال دیا تو آپ ناراض ہو گئے ہیں. جلدی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا کیا نہیں سمجھ آئی؟ کہ جب مجھے گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے نکالی آپ ناراض ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خاموش تھے اللہ